سوچنا چاہیے کہ جب امانت نہیں ہے ایمان کہاں ہے؟ امانت داری یا دیانت داری جو ہے وہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر سچائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نماز کو کیوں درست قرار دے گا؟ اگر باقی سب چیزیں جھوٹی ہیں تو یہ بھی جھوٹی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک قدر کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1350 برس پہلے یہ بات فرمائی۔ ہمارے یہاں تصور یہ نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جائے مگر نماز نہ جائے، امانت جائے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ حالانکہ اس قول میں تو اس سے کچھ مختلف بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو رہنا چاہیے وہ امانت ہے، دیانت داری ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز بھی ضروری ہے کیونکہ فرض ہے، لیکن بغیر دیانت داری کے نماز کیا نماز ہوگی؟ اسلام کیا اسلام ہوگا؟ دیانت داری سب سے اہم چیز ہے، سب سے نازک چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے مشکل ہے۔ جیسے حدیث میں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن شریف لوگ نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان ہی کے اوپر رہے گا۔ یہ سب چیزیں عبرت کی ہیں۔ انسان کو عبادات پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اخلاق کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ عبادات قابل قبول ہوں گی یا نہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اخلاق کی بنیاد ہی دیانت ہے۔ اگر دیانت داری نہیں ہے تو نماز، روزہ، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ یہ تو آپ قرآن و حدیث سے آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں۔ بالکل قطعی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی میرے پاس لوگوں کو تعویذ دینے کے لیے نہ بھیجے۔ بعض لوگ چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے بھیجا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور فرصت بھی نہیں ہے۔ جب وہ کسی کا نام لے کر آتے ہیں تو ان کو واپس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بعض بے وقت آتے ہیں اور بعض کے کام بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو شجرے میں سے کوئی چیز بتا دیں، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ مثلاً انجائے حاجات کی جو چیزیں ہیں شجرے میں وہ بتا سکتے ہیں، جیسے شب میں کھڑے ہو کر 41 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا، یا جمعے کی شام کو عصر اور مغرب کے درمیان یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھنا۔ ان میں سے کوئی چیز بتا سکتے ہیں۔ کوئی اتنا سخت بیمار ہے کہ لا علاج معلوم ہوتا ہے تو یا دغما لا رہے گا یا حلیم یا انیلو۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں کہ یہ چیز پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ سب یہاں آ جائیں۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، وہ تنگ کر رہا ہے تو اس کو دعائے سیف قاطع بتا سکتے ہیں۔ کسی نے اس کے بہت سے نسخے شجرے سے الگ چھپائے ہیں، یہ میرے پاس ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ اسے عام کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ تکلیف کوئی ہو یا کوئی خطرہ ہو، اس کو بتا دینا چاہیے۔ حفاظت کی دعا ہے۔ کسی قسم کی مصیبت ہو، عام یا خاص قسم کی، یا جادو و سحر کا ڈر ہے جیسے اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، تو یہ ضرور پڑھ کر اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر پھونک دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فجر کے نماز کے بعد ہی اس کا صحیح وقت ہے، لیکن کوئی دیر سے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً سلام پھیرتے ہی اس کا سب سے اچھا وقت ہے، لیکن اس میں ذرا سا وقفہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مسجدوں میں بعض دفعہ کچھ پڑھا جاتا ہے، دعا وغیرہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی الجھن ہو تو گھر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ جماعت میں بہرحال دعا میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہے تو فجر کے بعد ہی ہے، کیونکہ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بسم اللہ و باللہ من اللہ اصبحتو۔ اس اصبحتو کے معنی ہے میں صبح کرتا ہوں، جیسے اوراد فتح بھی اصل میں فجر کی نماز کے بعد ہی ہے، اور اس میں بھی فجر کا ذکر ہے کہ آج کے دن کی برکات ہے۔ لیکن اگر دیر ہو گئی تو ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی نہ پڑھنے سے تو یہی بہتر ہے کہ ظہر کے وقت پڑھے۔ یہ دعا سیف قاطع کسی فوری ضرورت کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض
دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا دماغ وقتی طور پر خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کوئی پڑھ کر دم کرے تو مفید ہوتا ہے۔ اگر معلوم ہو کوئی شیطانی اثر ہے، چاہے انسان کی شکل میں یا جن کی شکل میں ہو یا جو کسی اور شکل میں، جو اس کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا چاہیے، چاہے کوئی وقت ہو۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، کافی سال کی بات ہے، کہ لڑکے کا دماغ کسی وجہ سے ایک دم خراب ہو گیا۔ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے 3 مرتبہ دعا پڑھ کر اس پر دم کیا۔ دل میں آ گیا کہ ایسا کریں تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں کی چیزیں ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ انسان باوضو پڑھے، اگر کسی کو اس کا نسخہ چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، بہت سے لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو دینا چاہیے جن کی ان کو ضرورت ہے اور جن کے بارے میں امید ہو کہ وہ پڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے اتنا پڑھا کہ وہ دعا پھٹ گئی۔